اب تیسرے نمبر پر جو یہود ہے، یہود اس کو کیوں ترجیح دیتے ہیں کہ دیکھو اول تو یہ کہ یہودوں کا بھی مذہبی تعلق ہے نا اس سے. یہود منسوب ہوتے ہیں زیادہ تر داؤد علیہ السلام کی طرف منسوب ہوتے ہیں. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا معبد بنانے کا، معبد سلیمانی جو بعد میں جا کے مکمل ہوا سلیمان علیہ السلام کے دور میں. داؤد علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع کی اور داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو مکمل کیا. یہ وہی مسجد ہے جس کو سلیمان علیہ السلام نے جنات کو کہہ کر بنوایا تھا. یہ وہی مسجد ہے کہ سورہ نمل میں جس کا تذکرہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک شیشے کا محل بنوایا سامنے، اور اس میں وہ وہاں پر بیٹھے اور وہاں سے وہ جنات پر نظر رکھ رہے تھے. جنات کام پر لگے ہوئے تھے. 1 سال گزرا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا. 1 سال کے بعد انہیں پتہ چلا، وہ ایسے کہ وہ جو سلیمان علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ ختم ہو چکا. دیمکوں نے اس کو جب کھا لیا تو پھر سلیمان علیہ السلام، وہ جب عصا ٹوٹا ہے تو سلیمان علیہ السلام نے حرکت کی ان کے جسم نے. تو جنات نے دیکھا کہ بھائی یہ تو زندہ نہیں ہے، ان کا انتقال ہو چکا. اچھا سال کے بعد کیسے ہم کہتے ہیں؟ قرآن میں نہیں بتایا کہ سال، علماء نے اس کی تحقیق کی ہے. وہ ایک عصا پر ان نے دیمک لگایا اور دیکھا کہ کتنے عرصے میں جو ہے نا وہ عصا وہ کھا لیتا ہے دیمک. تو پتہ چلا کہ 1 سال کے اندر. تو خیر 1 سال اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، پکی بات نہیں ہے. تو اتنے عرصے بعد پتہ چلا جنات کو، تو پھر مسجد کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی. اسے معبد سلیمانی بھی کہا جاتا ہے، ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے. ہیکل اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہیکل ویسے ہیکل کہا جاتا ہے مجسمے کو، ہیکل کہا جاتا ہے قوی الجثہ، بڑے ایک جسم کو بھی کہا جاتا ہے ہیکل. اور ہیکل کہا جاتا ہے اس مندر کو جو ستاروں کے نام پر بنتی. پہلے دور میں جو ستارہ پرست قومیں تھی وہ ستاروں کے ناموں پر مندر بناتے تھے، معبد بناتے تھے، عبادتگاہ بناتے تھے، تو اس کا نام ہیکل ہوتا تھا. تو اس کو ہیکل نام اس مشابہت سے دیا ہے، وگرنہ یہ مسجد ہے. اس کو معبد سلیمانی بھی کہا جاتا ہے. یہ معبد سلیمانی جو تھا یہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا. پھر یہود کی یہ بڑی عبادت گاہ رہا. اب ان کا جو یہود کا اصل عقیدہ ہے، جو نا یہود کا عقیدہ، دیکھیں آپ لوگوں نے علماء سے سن رکھا ہے، حدیث کے اندر بھی آیا ہے کہ مسلمانوں کا جو نجات دہندہ ہے، مسلمانوں کو جو نجات دے گا وہ حضرت امام مہدی ہے. حالات اتنے بگڑ جائیں گے، اتنے خراب ہو جائیں گے کہ مسلمانوں کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. جیسے آج حال ہے، دنیا کے اندر حال موجود ہے، یعنی دور کی بات نہیں ہے. جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے اس کو دیکھو، یا اس سے پہلے ہوا افغانستان میں ہوا، یا برما میں جدھر بھی ہوا، آج فلسطین کے اندر ہو رہا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ اسی طریقے کے حالات ہوں گے. یعنی مسلمانوں کی کوئی مدد کرنے والا ہی نہیں ہوگا، نصرت کرنے والا نہیں ہوگا اس وقت میں. یعنی جب سے پورا کرائسس کا وقت ہوگا، مطلب کوئی مدد اور نصرت نہیں ہوگی، اسی وقت قیادت جنم لے گی. قیادت ایسے وقتوں میں جنم لیتی ہے نا کہ جب ایک قوم بالکل ہی ناتواں ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوتا، اور بس فریاد صرف اللہ کے سامنے ہوتی ہے. اور کوئی بھی بڑے بڑے طاقتور سورما موجود ہوتے ہیں لیکن کسی میں ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھے، کہ وہ مدد کرے، نصرت دے. تو لہٰذا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قوم میں سے ایک کو پیدا کرتا ہے جو پھر اس قوم کا اصل لیڈر ہوتا ہے. جیسے کہ یہود کے لیے اللہ نے، بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی قوم میں سے پیدا کیا. خیر یہ ہمارا عقیدہ اور کانسیپٹ ہے. اور یہود کا عقیدہ کیا ہے؟ یہود کہتے ہیں کہ ہم پر پوری دنیا کے جب مظالم ہو جائیں گے، انتہا پر پہنچیں گے، تو ہمیں نجات دینے والا جو آئے گا وہ دجال آئے گا. مسیح دجال جس کو کہتے ہیں، دجال کو وہ نجات دہندہ مانتے ہیں. مسلمان حضرت مہدی کو مانتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. تینوں قومیں، یہود، نصارہ اور مسلمان، تینوں قومیں اپنے اپنے نجات دہندہ، اپنے نجات دینے والے کی انتظار میں ہیں، منتظر ہیں کہ وہ آئے گا، ہمیں نجات دے گا. اور تینوں کے نجات دہندہ آئیں گے. مطلب تینوں کوئی فرضی باتیں لے کر نہیں بیٹھے، حقیقت پر مبنی ہے جو انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے
کہ دجال بھی آئے گا، عیسیٰ بن مریم بھی آئیں گے، اور حضرت امام مہدی بھی آئیں گے۔ امام مہدی کے اوپر ایمان رکھنا، اگرچہ اس کو عقائد کے علماء عقائد نے اس کو عقائد میں ہی بیان کیا ہے، لیکن اس کو وہ درجہ نہیں دیا کہ اگر کوئی انکار کرے مہدی کا تو کافر نہیں ہوگا، اہل سنت کے عقیدے سے وہ خارج ہو جائے گا، بلکہ جمیع فرق اسلامیہ، یہاں تلک کہ میں آج شیعوں کو بھی داخل کرتا ہوں، یعنی شیعہ تلک بھی امام مہدی کے قائل ہے، بلکہ شیعوں کے نزدیک تو امام مہدی پر ایمان رکھنا ان کے اصل اصول میں سے، اگر کوئی مہدی کا انکار کرے گا تو وہ کفر میں چلا جائے گا، کیونکہ وہ امامیہ ہے، وہ تو امام کو بہت بڑا درجہ دیتے ہیں، تو لہٰذا اہل سنت کے نزدیک اگر کوئی مہدی کا انکار کرے گا تو وہ ضال اور مضل ہو جائے گا۔ تو مہدی کے لیے تو باقاعدہ روایتیں موجود ہیں، بہت زیادہ کثرت تعداد کے اندر روایتیں موجود ہیں جو بعض کو طاقت دیتی ہیں، کمزور بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، لیکن صحیح روایتیں بھی موجود ہیں۔ تو جب صحیح روایتیں ملتی ہیں تو وہ ایک قاعدہ ہوتا ہے کہ وہ کمزور اور ضعیف کو بھی طاقتور کر دیتی ہیں۔ تو یہود کا یہ عقیدہ ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ بھائی نکلے گا دجال اور آخر میں پوری دنیا پر ایک ورلڈ آرڈر جاری کرے گا کہ ایک ہی نظام چلے گا، یہودیت کا نظام۔ اب یہود جو ہے نا، یہود وہ کہتے ہیں کہ دجال جو ہے، دجال دیکھیں ہماری بھی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ دجال پیدا نہیں ہوگا بعد میں، بلکہ دجال پیدا ہو چکا ہے، دجال پیدا ہو چکا تھا، اور دجال جو تھا وہ باقاعدہ تمیم داری کی روایت میں آتا ہے کہ تمیم داری نے سفر کیا تھا اور ان کو ادھر ملا تھا دجال، اور دیگر روایات میں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ دجال موجود ہے دنیا کے اندر، یہاں تلک کے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر بھی نازل ہوا۔ میں نے ایک حوالہ کہیں پہ پڑھا تھا اس کا انجیل کا، کہ عیسیٰ بن مریم کہتے ہیں کہ میں ایک رات کھڑا تھا تو میں نے آسمان پر ملائکہ کو دیکھا، نیلی پگڑیوں میں، پیلی پگڑیوں میں، وہ جو ہے نا ادھر سے ادھر جا رہے تھے، پھر میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک بہت بڑے شیطان کو قابو میں کیا، اور اس شیطان کو لے جا کر ان نے ایک سمندر میں بند کر دیا، ایک جزیرے کے اوپر، اور قیامت کے قریب وہ نکل کر آئے گا، اور فرمایا کہ وہ دجال ہے۔ تو انہیں دجال عیسیٰ بن مریم کے دور میں بھی تھا۔ اب اگر کوئی اس سے ٹائم ٹریول وغیرہ وہ ثابت کرتا ہے، جیسے کہ سائل ادیم وغیرہ، وہ تمیم داری کی ایک روایت سنا کے کہتے ہیں کہ تمیم داری آگے وقت میں چلے گئے تھے، دجال بعد میں پیدا ہوگا، تو دجال بعد میں پیدا نہیں ہوگا، دجال پہلے پیدا ہو چکا ہے۔ خیر قصہ مختصر، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دجال آئے گا، لیکن ان کا عقیدہ کیا ہے کہ دجال تھا، پہلے بھی تھا اور موجود تھا دنیا کے اندر۔ وہ لوگ کہتے ہیں، یہود کہتے ہیں کہ دجال انسان آدھا جن ہے، دجال آدھا انسان آدھا جن ہے، اور ان کو تاریخ کے اندر ایک بندہ ملا ہے، آصف برخیہ، جس کو ہمارے مسلمان مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ آصف جو تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو قابل وزیر تھا نا، کہتے ہیں کہ یہ آدھا مطلب اس کی ماں جنیہ تھی۔ یہود بھی اس کو یہی کہتے ہیں کہ اس کی ماں جنی اور باپ انسان آدھا جن۔ یہ آصف وہی شخص ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب کہا کہ کون میرے پاس ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آئے گا، جن نے کہا آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں لے کر آ جاؤں گا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں بھائی، اتنی دیر میں تو ملکہ بلقیس آ جائے گی، تو پھر تو ہمارا مقصود ہی فوت ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا پھر وقال الذی عندہ علم الکتاب، کہ اور کہا اس شخص نے جس کے پاس علم کتاب تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، پلک جھپکے گی اس تلک میں تخت حاضر کروں گا۔ علم کتاب سے کیا مراد ہے؟ وہ اسم اعظم تھا جس سے ملائکہ تابع ہو جاتے ہیں، اور وہ لے کر آ گئے خیر تیزی کے ساتھ۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تھا آصف برخیہ کے بارے میں یہود کا یہ کانسیپٹ اور عقیدہ ہے کہ آصف آدھا انسان آدھا جن، نعوذ باللہ۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ صحابیت میں ہی منافقت پر تھا، اور یہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت کو ہتھیانا چاہتا تھا، تو یہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مل چکا تھا۔ اس کو ہیرام آبیف کہتے ہیں وہ لوگ، عبرانی زبان میں ہیرام آبیف۔
یہ کہتے ہیں کہ یہ ہتھیانا چاہتا تھا. دیکھیں وہ آپ کہتے ہیں نا کہ اہل تشیع اور یہود کی کچھ باتیں ایک جیسی ہیں. انبیاء کو وہ نہیں چھوڑتے تھے، انبیاء کے صحابہ کو نہیں چھوڑتے تھے. اسی طرح ان لوگوں نے یہ کام کیا سلیمان اور داؤد اور تمام انبیاء کے ساتھ، کہ ان کے صحابہ کو بھی اور حضرت عیسیٰ بن مریم کے صحابہ کو بھی وہ کیا، تان کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تان کیا. تو ان کی یہ بنائی بھی ایک اپنی ایک وہ ہے من گھڑت کہانی ہے، داستان ہے، اسرائیلیات میں ملتی ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام انگوٹھی کے ذریعے جنات وغیرہ کو قابو کرتے تھے. پھر وہ انگوٹھی اس نے چوری کر لی اور پہن کے کیونکہ جن تو یہ تھا ہی، اس کو روپ پورا کا پورا اختیار کیا سلیمان علیہ السلام کا، ہر چیز پر حکومت حاصل کر لی. سلیمان علیہ السلام اپنی جان بچا کر یہاں سے نکلے اور جا کر ایک مچھیرے کے ساتھ رہنے لگے، اس کی بیٹی سے بھی شادی کر لی. ایک دن یہ اپنے باغ میں بیٹھا ہوا تھا، یہی جو جن تھا یعنی صخرہ آصف برقیہ، اس کو دی گریٹ آرکیٹیکچر آف ورلڈ بھی کہا جاتا ہے. یہودی کے آرکیٹیکٹ تھا بہت بڑا، جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں جتنے بھی نقشے بنا کرتے تھے نا، یہاں تک کہ معبد سلیمانی کا نقشہ بھی انہی نے بنایا تھا. تو وہ یہ بناتے تھے. تو کہتے ہیں کہ وہ یہ ایک دن بیٹھا ہوا اپنے محل میں کہ باغ میں جہاں سے نہر بہ رہی تھی نیچے سے، وہاں پہ بیٹھا ہوا اپنی انگوٹھی کو ایسے ہلا کے اس سے کچھ کھیل رہا تھا، بار بار نکالنا پہن رہا تھا. تو انگوٹھی چھٹی ہاتھ سے، وہ نہر میں گری، نہر دریا سے سمندر. سلیمان علیہ السلام مچھلی پکڑنے گئے، مچھلی لے کر آئے، جب کاٹا تو پیٹ میں سے وہ انگوٹھی نکلی، اس کو پہنا تو دوبارہ سے پاور دوبارہ سے لوٹ کر آ گیا اور دوبارہ سے ساری سلطنت پر قابو کیا. اور اس کے بعد اس کو جو نا سزا دی، سزا ایسی دی کہ جلایا یا اس کے جسم کو کے ٹکڑے کر کے اس کو ہیکل سلیمانی کے درمیان میں دفن کر دیا. ہم کہتے ہیں کہ ساری جھوٹ ہے، بکواس ہے، سچ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے حکم سے سلیمان علیہ السلام کو حکومت ملی تھی، کسی انگوٹھی کی طاقت سے نہیں. سلیمان علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے، بلکہ ان کی دعا تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی حکومت دے کہ جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. اللہ نے دے دی، سلیمان علیہ السلام کو وہ حکومت دی. اور اس حکومت کی بنا پر اللہ نے جنات، ہوا، چرند پرند ہر چیز سلیمان علیہ السلام کے تابع کی، اور سلیمان علیہ السلام نے کر کے دکھایا. تو یہ ان کا عقیدہ، میں ان کے مطابق بتا رہا ہوں. پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی سلیمان علیہ السلام نے جب اس کو مار دیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تھا نا آصف برقیہ، یہ جو تھا یہی دجال تھا. اب کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب ہمیں اس کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، دوبارہ زندہ کرنا ہے. اور دوبارہ زندہ کرنے کے لیے وہ باقاعدہ وہ کلوننگ تجربہ بھی انہوں نے کیا ہے، جینیاتی کوڈ وغیرہ، یہ وہ انسان کے جینیات کے اوپر انہوں نے باقاعدہ اس پہ وہ کیے ہیں، ریسرچیں کی ہیں. تو وہ کلوننگ کے اندر تو کسی حد تک کامیاب ہو گئے، کلوننگ کے اندر کے انسان کا کلون بنانے کے اوپر کچھ حد تک کامیاب، جس میں وہ فلوریڈا کی ایک یونیورسٹی میں ایک بکری کے اوپر تجربہ کیا تھا کہ بکری سے کلون بنایا تھا، اور وہ باقاعدہ کامیاب تجربہ کیا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ اس کو بڑھا کر ہم انسانوں پر بھی کریں گے. تو کلوننگ تجربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی انسان سے پورا کا پورا مادہ لے لینا. وہ مادہ جو مرد اور عورت سے مل کر بچہ بنتا ہے نا، وہ مادہ آپ مرد سے نکال لو یا وہی مادہ آپ عورت سے، دونوں مادے آپ، یعنی ایک مادہ عورت سے نکلتا ہے، ایک مرد سے نکلتا ہے، ملتا ہے تو بچہ بنتا ہے. جس کا حدیث میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باقاعدہ بخاری کی روایت ہے کہ اگر ماں کا مادہ غالب ہو جائے گا تو بچہ ماں کے خاندان پہ جاتا ہے، باپ کا مادہ غالب ہو گیا تو بچہ باپ کے خاندان پہ جاتا ہے. تو اس کی باقاعدہ یہ ہے. تو لیکن اس میں کیا ہے کہ دیکھیں، میں مثال کے طور پہ، پتہ نہیں اس مادے کا نام کیا ہوتا ہے، میں مثال کے طور پہ بتاتا ہوں کہ ایک کو مادہ ایکس کہہ دو، ایک کو وائی کہہ دو. تو وائی عورت سے نکلا، ایکس مرد سے نکلا، یہ ملے دونوں تو پھر بچہ وجود میں آتا ہے. لیکن یہ وائی اور ایکس عورت میں بھی ہے، وائی اور ایکس مرد میں بھی ہے. مطلب آپ ڈی این اے لے کر اس کو، آپ اس سے نطفہ بناؤ، نطفہ بنا کر اس کو عورت کے رحم میں داخل کر دو تو بچہ پیدا ہوگا. اب وہ ڈی این اے سے جو نطفہ بنے گا، اگر وہ مرد کے ڈی این اے سے ہی بنایا جائے، صرف مرد کے، اور عورت کے رحم میں انجیکٹ کر دو، تو پھر وہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس آدمی کی شکل کا ہوگا، بالکل ہو بہو. یہ کلوننگ تجربہ باقاعدہ، اس پہ تجربے چل رہے ہیں ابھی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو مسجد اقصیٰ کو توڑیں گے. مسجد اقصیٰ وہ نہیں چاہتے، یہودوں کا جو اپنا دعویٰ ہے وہ مسجد اقصیٰ کا دعویٰ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں بچوں کو سکھا رہے ہیں اسکول کے اندر
وہ یہودی کھڑے میں، ٹیچرز کھڑے میں، بچوں سے پوچھتے ہیں، بولے کہ آگے ہم فلسطین پر قبضہ کر کے کیا کریں گے؟ تو بچے کہتے ہیں ہم مسجد اقصیٰ کو گرا دیں گے، مسجد اقصیٰ کو توڑ دیں گے، ادھر واپس سے ہیکل سلیمانی بنائیں گے، معبد سلیمانی بنائیں گے۔ اور ہیکل سلیمانی کے درمیان میں یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے ہم کھدائی کریں گے، اور کھدائی کرنے کے بعد وہاں سے ہم اس کی آصف برقیہ کی لاش کو نکال کر اس کے ڈی این اے کو لے کر پھر سے ہم اس پر کلوننگ تجربہ کر کے دوبارہ سے ہم دجال کو پیدا کریں گے۔ ان کا اصل مقصد یہ ہے، اس مقصد کی تکمیل کے لیے مطلب مذہبی یہودی یہ کہتے ہیں کہ جب ہیکل سلیمانی بن جائے گا تو پھر دجال کا ظہور ہوگا اس کے درمیان سے۔ مذہبی یہودی یہ کہتے ہیں کہ بس اللہ کہیں سے بھی لے کر آئے گا، دجال کو وہاں سے ظاہر کرے گا۔ مگر جو ان کے اندر جو سائنس کے اوپر چلنے والے یہودی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی تو نہیں ہو جائے گا، ہے دجال ہے، وہ کہتے ہیں ہوگا، بنے گا، لیکن وہ سائنسی تجربے سے بنے گا، ہم اس پر سائنسی تجربہ کریں گے، یہ کلوننگ والا۔ تو مقصد اصل میں جو ہے وہ یہ ہے، وہ اس مقصد کے ذیل، اس مقصد کی تکمیل کے لیے یہ جنگ چل رہی ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے، مقصد یہی ہے۔ اور اس میں عیسائیت ان کی پشپناہی کر رہی ہے، عیسائیت ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور عیسائیت اصل میں دھوکے میں، حقیقت میں عیسائیت کے قریب تر مذہب مسلمان ہے، اسلام ہے، اور زمانہ آخرت میں بھی جا کر عیسائی مسلمان ایک ہو جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد، کہ امام مہدی وہاں سے کہتے ہیں کہ وہ تابوت سکینہ لے کر آ جائیں گے، اور عیسیٰ بن مریم کا بھی نزول ہو جائے گا، اور جب عیسیٰ بن مریم کا نزول ہوگا تو وہ مہدی کی فوج میں ہی نازل ہوں گے۔ اور روایت میں جو آتا ہے کہ مہدی کی فوج میں سے کوئی عام آدمی نماز پڑھائے گا یا خود امام مہدی نماز پڑھائیں گے، اور عیسیٰ بن مریم نماز پڑھیں گے۔ تو پھر عیسائی جب دیکھیں گے تو وہ ان کے ساتھ جڑ جائیں گے، لیکن اس سے پہلے جو آرمیگیڈن کے اندر جو جنگ ہوگی، وہ جو بڑی جنگ ہوگی، جنگ عظیم ہوگی، اس میں عیسائی، یہودی، ہندو سب ایک ساتھ ہوں گے، اور مسلمان صرف ایک ملت ہوگی۔